اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں ان سے زیادہ تھے اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا انہوں نے زمین کو جوت کر ان لوگوں سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9 اور 10 یعنی 9 10 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں سے پہلے جو آیت کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی ان آیتوں کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ خاص ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں کل کے درس کو ایک بار پھر ذہن میں لائیے۔ اپنی حفاظت کرنا یہ تمام جاندار کے اندر ہے، اپنے فائدے کو ڈھونڈنا یہ تمام مخلوقات کے اندر ہے، اپنے نسل کو بچانا اور بچا کر کے آگے بڑھانا یہ بھی تمام جاندار اور مخلوقات کے اندر ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص چیزیں عطا کی ہیں جس پر غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی خاص چیزیں ہم کو کیوں عطا فرمائی۔ فار ایگزامپل، اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے اکثر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، انسان اس کو جیسے چاہتا ہے یوز کرتا ہے۔ اب یہ کپڑا بنا ہے، کسی چیز سے بنا ہوگا، انسانوں نے اس کو استعمال کیا، کپڑا بنا لیا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ جانور ہے بہت سارے جو حلال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو انسان کھا لیتا ہے۔ بہت سارے دیوس اور بدترین قسم کے انسان حرام جانوروں کو بھی کاٹ کے کھا لیتے کہ نہیں کھا لیتے؟ کیونکہ وہ ان کے لیے مسخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں اختیار دیا ہے کہ اپنی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو خالص سلف صالحین کے منہج پر اپنی زندگی کو ڈال سکتا ہے اور چاہے تو دنیا پرستوں کے انداز میں بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خیر و شر کی تمیز دی ہے۔ انسان خود اس چیز کا ڈیسیزن لے سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے تہ تک پہنچنے کا اپنے اندر ملکہ رکھتا ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مخلوقات کو نہیں دیا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ سمجھایا گیا تھا کل کے درس میں کہ آخرت ہونے والی، کیونکہ اتنا جو اسپیشل انسان کو بنایا گیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جب آپ آئیں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں پر اپنے حساب سے زندگی گزاری ہے، لیکن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے فیسلٹیز اس دنیا کے اندر دی تھی ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے جو تقریریں ہو رہی ہیں یہ مکۃ المکرمہ میں مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہی ہے، مکہ کے لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکہ والوں کو مخاطب کیا اور کہا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کانوا اشد منہم قوۃ، یہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ یہ جو مکہ والے جتنے طاقتور ہیں اور جتنا دولت، شہرت اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہولڈ، سیادت، چودراہٹ اور سرداریاں جو دی تھی، یہ لوگ ان سے بھی زیادہ قوت والے تھے۔ وآثاروا الارض
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، ان مکہ والوں نے جتنی زمینوں کو آباد کیا ہے یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ اس سے زیادہ زمینوں کو جوت کر کے آباد کر دیا۔ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم کی جو عمارت ہوتی ہے نا، ظلم کی عمارت یہ اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر آخرت میں جواب دینے کا ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا جب آدمی ہوتا ہے وہیں سے وہ ظلم کی انتہا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تباہ کیا ہے ان تمام قوموں کے اندر ایک بات کامن اور مشترک تھی، وہ بات کیا تھی؟ یہ سارے کے سارے لوگ ظالم تھے، اللہ نے ان کو پاور دیا تھا، ہولڈ دیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ظالم تھے۔ ابھی ہم نے بتلایا انسانوں کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ خصوصیت دیا ہے دوسرے مخلوقات پہ جو دوسرے مخلوقات کو نہیں دیا ہے۔ اب اس چیز کو اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے پاور دیا تو کمزوروں کو دبایا، یہ بھی ظلم ہے۔ سامعین کرام، جو فرد یا جو قوم ظلم کی راہ اختیار کرتی ہے اس کے لیے آگے کے رستوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ جب تک اس کا چل رہا ہے ظلم چلے گا، لیکن فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مکہ والو، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر تم کو سیادت، سرداری اور چودراہٹ جو دے رکھی ہے، فرمان راہداری تمہارا چلتا ہے کہ اگر تم کسی کو لکھ کر کے دے دو تو اس کے قبیلوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو دولت اور ثروت سے نوازا ہے، تجارت و کاروبار سے نوازا ہے اور کھیتی باڑی سے جو نوازا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ذرا ان کو بھی جا کر کے دیکھو۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قارون کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے قارون کا مقابلہ۔ ہندی میں اسی کو کہتے ہیں دھن کبیر، جو فار ایگزامپل یوز کیا جاتا ہے، کبیر کا خزانہ جو ایگزامپل کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا پھر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے اللہ نے جن لوگوں کو ہلاک کیا وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، دنیا کے فنون میں تم سے زیادہ ماہر تھے، کھیتی باڑی اور زرعی فن میں ان لوگوں نے بڑا مقام حاصل کیا تھا، تہذیب و تمدن اور کلچر میں وہ تم سے بڑھ کر کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زیادہ طاقت و قوت والا بنایا تھا، لیکن طاقت و قوت کے غرور میں آ کر کے جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہستی کا انکار کیا، دوسری طرف جو رسول ان کے درمیان بھیجے گئے اس کا انکار کیا، اور تیسری بات جو کمزور طبقے کے لوگ تھے ان کے اوپر ان لوگوں نے اجارہ داری کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر کے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوہ، یہ لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ طاقت والے تھے۔ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، مکہ والوں نے جتنی زمینوں کو آباد کیا اس سے زیادہ ان لوگوں نے زمینوں کو آباد کیا۔ اور پھر کہا وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ہمارے رسول آئے تھے جیسے تمہارے پاس آئے، ان کے پاس بھی ہمارے رسول آئے تھے جیسے تمہارے پاس آئے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک تو اپنے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ نے ان کو اتنا اسپیشل کیوں بنایا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اتنا اسپیشل بنایا تو غور کرنا ہے، نہیں کہ ایک دم غرور و تکبر سے ہماری گردنیں اکڑی ہوئی ہو کہ ہمارا جو ہے بس ایسا اکڑا ہوا نہیں ہونا ہے۔ عاجزی اور انکساری ایک ایمان والے کی سب سے پہلی صفت ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری۔ غرور اور گھمنڈ یہ ابلیس کی سب سے پہلی صفت ہے۔ تکبر اور اکڑ اور حق بات کو رد کرنا یہ ابلیس کی سب سے پہلی صفت ہے۔ تو ایک تو ان لوگوں نے اپنے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود اور آخرت کے وجود کے لازمی جو نشانیاں ان کے اندر اللہ نے پنہا کیے تھے اس پر ان لوگوں نے غور نہیں کیا۔ دوسرا، کائنات کے اندر جو آخرت ہونے والی ہے اس کے جو لازمی جو نشانیاں ہیں اس پر بھی ان لوگوں نے غور نہیں کیا۔ اور تیسری یہ کہ جب رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسولوں کو جھٹلایا، رسول آئے، رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنایا، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے اس کے بارے میں بتلایا، لیکن ان لوگوں نے ایک تو رسول کو جھٹلایا، دوسرا ان کا مذاق اڑایا، اور آخرت واخرت کچھ نہیں ہے ایسا انہوں نے کہا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کا ان کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ نے سب کچھ دیا، ان لوگوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا۔ کیوں برا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، یاد رکھیے گا، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگ اس کو یوں ہی ہوے میں اڑا دیں یا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ یہ صرف مشرکین مکہ کے اندر نہیں تھا، آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ ہیں ایسے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کے حکم کو سنایا جاتا ہے اور وہ چیز اگر ان کے مرضی اور مطلب کے خلاف پڑتی ہے تو اس کو ایسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کی حد ہے۔ یہ ایک تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی جو لازمی نشانیاں دی تھی اس پر غور نہیں کیا، کائنات کے اندر جو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے آخرت کی نشانیاں اس پر غور نہیں کیا۔ دوسرا، جب رسول آئے تو رسول کی باتوں کو صرف رد نہیں کیا بلکہ رسولوں کا مذاق بھی اڑایا۔ اللہ نے کہا کہ جیسا انہوں نے کھیل کھیلا تھا ان کا انجام بھی اسی طرح سے بدترین اور دردناک ہوا۔ آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ان آیتوں کے اندر نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم